قرآن و حدیث میں جہاد بالنفس۔ یہاں تک عرفا کے تمام مطالب درست اور بڑے عمیق و دقیق ہیں۔ نیز قرآن اور کئی احادیث میں اس امر کی تائید ہوئی ہے کہ نفس کے خلاف جہاد کرنا چاہیے۔ اگر میں قرآن و احادیث سے شواہد بیان کروں تو بات لمبی ہو جائے گی، اس لیے اختصار سے عرض کرتا ہوں کہ بے شک جب انسان جانور کی طرح صبح سے شام تک اپنی زندگی کے بارے میں سوچتا ہو اور مثبت یا منفی کسی بھی اعتبار سے اپنے ہم جنسوں کے بارے میں نہ سوچتا ہو تو یہ ایک عادی حالت ہے۔ انسان کے اندر ہرس ایک عجب بیماری ہے۔ اس کی وجہ سے انسان پوشیدہ بیماری اور نفسیاتی گرہوں سے دوچار ہو جاتا ہے۔ یہ سب باتیں ٹھیک ہیں، مگر ان باتوں کا نتیجہ کیا ہے؟ ان کا نتیجہ یہ ہے کہ جب نفس میں ہرس پیدا ہوتی ہے تو وہ ویسا ہی بن جاتا ہے جیسا مردار کی بو پا کر سوئے ہوئے کتے جاگ جاتے ہیں، یا سردیوں میں ٹھٹھرا ہوا سام گرمیوں میں رینگنے لگتا ہے۔ بس انسان کو چاہیے کہ وہ نفس کے خلاف جہاد کرے، قرآن کی تعبیر کے مطابق نفس امارہ کے خلاف جہاد کرے، کیونکہ نفس امارہ برائی کی طرف مائل کرتا ہے۔ اگر انسان روٹی کا ایک لقمہ کھاتا ہے تو یہ کوئی برائی نہیں بلکہ ایک فطری غذیزہ ہے، مگر جب نفس لالچ، حرص، بخل، حسد، کینہ اور غصے کی طرف مائل ہو جائے تو نفس امارہ ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے کہ جس نے سرکشی کی تھی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے خوف کھایا اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہوگی۔ اسی طرح قرآن مجید نے تصریح کی ہے کہ اپنے نفس کو قابو میں رکھو اور اسے اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے جانے سے باز رکھو۔ ایک اور آیت میں قرآن مجید فرماتا ہے کہ بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ سورہ مبارک جاسیہ آیت نمبر 23۔ ایک اور مقام پر قرآن مجید جناب یوسف علیہ السلام کی زبانی بیان کرتا ہے، میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا ہوں، بلا شبہ نفس تو برائی پر ہی اکساتا ہے۔ سورہ یوسف آیت کا نشان 53۔ دیکھیے جناب یوسف جو اپنی پاک دامنی سے مطمئن ہے، عین اسی حال میں کہتے ہیں کہ نفس تو برائی پر اکساتا ہی ہے، یعنی یہ کہ انسان کے نفس کا نظام اتنا پیچیدہ ہے کہ ممکن ہے کسی وقت نفس سے کوئی ایسی بات سرزد ہو جائے جسے خود انسان سمجھ نہ پائے۔ لہٰذا میں ہرگز اپنے نفس کو بری نہیں کرتا ہوں۔ مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ اس بات پر اعتماد نہیں کرتا کہ اس کا نفس کبھی شرارت نہیں کر سکتا۔ بنابراین اسلام جہاد بالنفس کی تائید کرتا ہے، اور جہاد بالنفس کے الفاظ اسلامی ہیں۔ جب کچھ صحابہ ایک غزوے سے واپس آئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا استقبال کیا اور فرمایا، آفرین ہے ان آدمیوں پر جو چھوٹے جہاد سے یعنی جہاد اصغر سے واپس آئے ہیں، اور ایک بڑا جہاد یعنی جہاد اکبر ابھی ان کے ذمہ ہے۔ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بڑا جہاد یعنی جہاد اکبر ہے کیا؟ آپ نے فرمایا کہ جہاد النفس، اپنے نفس کے خلاف جہاد، نفس امارہ کے خلاف مجاہدہ دوسرے انسانوں کے خلاف لڑنے سے بڑی چیز ہے۔ یہاں تک مکتب عرفان کی جو بات ہے وہ درست ہے، لیکن مکتب عرفان میں جہاد بالنفس یعنی خود خواہی سے لڑنے اور خود کو مارنے کے مرحلے میں ہم کبھی ایسی جگہ بھی پہنچ جاتے ہیں کہ جس کی تائید اسلام نہیں کرتا۔ البتہ میں کہتا ہوں، کبھی میں یہ کہنا نہیں چاہتا کہ اکابر صوفیہ نے یہ غلطی کی ہے، لیکن اس مکتب کی تعلیمات میں یہ غلطی بہت زیادہ نظر آتی ہے۔ ایسا ہی ایک مرحلہ سخت ترین ریاستوں کا ہے۔ اسلام جب یہاں پہنچتا ہے تو اس کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے بدن کا بھی تم پر حق ہے۔ کچھ صحابہ سخت ریاستیں کرنا چاہتے تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس ارادے کی شدید مخالفت کی تھی۔ اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسی سخت ریاستیں کرتے ہیں جن کی تائید اسلام نہیں کرتا۔ جہاد بالنفس کی دو قسمیں ہیں۔ نفس کے خلاف مجاہدہ کبھی ریاضت کی شکل میں ہوتا ہے، یعنی مرتاز اپنے بدن پر سختی کرتے ہیں۔ مرتاز یعنی جو ریاضت کر رہے ہوتے ہیں وہ بہت کم کھاتے ہیں اور بہت ہی کم سوتے ہیں۔ انسان کا بدن ایسا ہے کہ اس کی جس طرح پرورش کی جائے اسے قبول کر لیتا ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی شخص زیادہ مشقیں کرنے کی وجہ سے چند بادام کھا کر رات دن کام کرے اور دن رات میں صرف 15 منٹ سوئے، یعنی اپنے بدن کو سونے سے منع کر دے۔ یہ ریاضت ہندوؤں میں عام ہے اور مسلمانوں میں کم پائی جاتی ہے، کیونکہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن جہاد بالنفس کی دوسری قسم بدن کے خلاف جہاد کرنا نہیں بلکہ نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے، یعنی نفس کے میلان کے مخالف چلنا۔ یہ بھی ایک حد تک درست ہے، مگر یہیں ہم ایسی چیزیں بھی دیکھتے ہیں جو اسلام سے نہ میل کھاتی ہیں نہ جول، یعنی اسلام کا مطلوبہ کامل انسان ایسا نہیں ہوتا۔
ملامتی روش ان چیزوں میں سے ایک وہ روش ہے جو بعض صوفیہ کا معمول رہی۔ سب صوفیہ کی یہ روش نہیں ہوتی، لیکن اس نے کم و بیش سب پر اپنا اثر ضرور ڈالا۔ اس روش کو ملامتی روش کہا جاتا ہے، اور یہ ریاکاری کی ضد ہے۔ ریاکار آدمی کا باطن برا ہوتا ہے، مگر وہ اپنے آپ کو نیک ظاہر کرتا ہے، جبکہ ملامتی روش کا انسان نیک انسان ہوتا ہے۔ وہ اس غرض سے کہ لوگ اس کے معتقد نہ ہو جائیں خود کو برا ظاہر کرتا ہے، یعنی وہ شراب نہیں پیتا مگر ظاہر کرے گا کہ وہ شرابی ہے۔ وہ زنا نہیں کرتا مگر اس کے طوار ایسے ہوتے ہیں جس سے یہ لوگ سمجھیں کہ فاسق و فاجر ہے۔ وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ وہ جواباً کہتا ہے کہ میں یہ کام اس لیے کرتا ہوں تاکہ نفس کو ماروں، اور نفس حقیقتاً میرا نفس جو ہے وہ مر جائے۔ ہاں، نفس کے خلاف جنگ کرنا واقعی ایک مشکل کام ہے۔ نفس چاہتا ہے کہ لوگوں میں اس کی آبرو ہو، وہ ہر دل عزیز ہو اور لوگ اس پر اعتماد کریں، مگر وہ شخص جان بوجھ کر ایسے کام کرتا ہے کہ لوگوں کا اس پر اعتماد قائم نہ ہونے پائے۔ وہ شخص چور نہیں ہوتا مگر دکھاوے کا چور بھی بن جاتا ہے، اور لوگوں کا مال ایک جگہ لے جا کر چھپا دیتا ہے تاکہ لوگ آئیں اور اسے ڈنڈے ماریں، لیکن اگر انہیں پتہ نہیں چلتا تو وہ ان کا مال دوبارہ اس کی اصل جگہ پر رکھ دیتا ہے۔ وہ شراب کی بوتل اپنے ساتھ اٹھائے پھرتا ہے، حالانکہ شراب خور نہیں ہوتا۔ کیا یہ چیز اسلام کی منطق کے ساتھ سازگار ہے؟ نہیں، قطعاً نہیں، بلکہ اسلام کہتا ہے کہ بندہ مومن کا ظاہر اس کے اپنے اختیار میں نہیں۔ وہ یہ حق نہیں رکھتا کہ کوئی ایسا کام کرے جس سے اس کی عزت نفس پر حرف آئے۔ اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ جب تم نیک نہیں ہو تو نیکی کا دکھاوا نہ کرو، لیکن برائی کا بھی جھوٹا دکھاوا نہ کرو۔ یہ دونوں جھوٹ ہیں، اور جھوٹ ایک برا عمل ہے۔ عرفان میں بلند مطالب کو فسق و فجور کے الفاظ میں نیز مشوق، شراب اور بانسری کی زبان سے بیان کیا گیا ہے، تو اس کی ایک خاص وجہ ہے۔ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ صوفیہ اس چیز کا دکھاوا کرنا چاہتے تھے جو ان میں نہیں تھی۔ حافظ کے ہاں یہ بات کچھ زیادہ دیکھنے میں آتی ہے، حالانکہ بعض اوقات وہ خود کہتے ہیں کہ میں ریاکار نہیں ہوں اور میں ملامتی بھی نہیں ہوں۔ فرماتے ہیں کہ اے دل، میں تجھے نجات کا راستہ بتاتا ہوں کہ برائی پر مت اترا اور اپنی نیکی کا ڈھنڈورا مت پیٹ۔ بہرحال ملامتی روش نفس کے خلاف ایک قسم کا صوفیانہ جہاد ہے جسے اسلام قبول نہیں کرتا، مگر تمام صوفیہ کی یہ روش نہیں تھی۔ پیر ہرات، خواجہ عبداللہ انصاری جیسے صوفیوں پر فقط شریعت کے آداب کا غلبہ رہا ہے، لیکن ایک گروہ کی یہی روش رہی ہے، اور خراسان کے صوفیوں میں زیادہ تر ملامتی صوفیہ گزرے ہیں۔ تصوف اور عزت نفس۔ تصوف عرفا کے ہاں جہاد بالنفس میں اپنے آپ کو ذلیل کیا جاتا ہے تاکہ نفس کو برائی پر ابھارنے سے باز رکھا جائے۔ اس طرح نفس یہاں تک بے ہمت ہو جاتا ہے کہ اسے موقع پر بھی جب انسان کو اپنی حیثیت کا دفاع کرنا چاہیے وہ ایسا نہیں کرتا۔ چنانچہ تصوف کے بعض سلسلوں میں عزت مومن کے کچھ معنی نہیں ہیں۔ ان سلسلوں میں سالک کے لیے اپنے مرشد کی خدمت کرنا ضروری ہے، اور وہ مرشد اسے بعض اوقات ایسے کام کرنے کا حکم دیتا ہے جو بہت ہی گھٹیا ہوتے ہیں۔ مثلاً اس پر لازم ہے کہ ایک عرصے تک جانوروں کا گوبر جمع کرتا رہے یا جھاڑو لگاتا رہے۔ اس کو باور کرایا جاتا ہے کہ یہ کام تمہارے نفس کو قابو میں لانے کے لیے ضروری ہیں۔ بعض حالات میں یہ لوگ نفس کشی کی خاطر ایسے پست کام کرتے ہیں جن کی اسلام میں اجازت ہی نہیں ہے۔ ابراہیم بن ادم تصوف کے مشائخ میں سے ہیں۔ ابن ابی الحدید کہتے ہیں کہ وہ ایک شہزادہ تھا مگر محل سے نکل کر خلوت سلوک اور نفس کشی کی زندگی کو ترجیح دینے لگا۔ ایک مرتبہ ابراہیم ابن ادم نے کہا کہ میں اپنی زندگی میں کبھی اتنا خوش نہیں ہوا جتنا ان 3 مواقعوں پر ہوا۔ ایک دن میں مسجد میں لیٹا ہوا تھا، کچھ اور درویش بھی مسجد میں آرام کر رہے تھے۔ ناگاہ مسجد کا خادم آیا اور اس نے سب کو مسجد سے باہر نکال دیا۔ میں چونکہ بیمار تھا اور اٹھ نہیں سکا، اس لیے اس نے میرے پاؤں پکڑے اور مجھے ایک لاش کی طرح گھسیٹ کر باہر پھینک دیا۔ اس موقع پر میں بہت خوش ہوا کیونکہ میں نے دیکھا کہ میرا نفس جو وہاں بڑائی کا احساس کر رہا تھا اسے خوب رگیدہ گیا اور اسے اپنی ذلت نظر آ گئی۔ دوسری بات کہ ایک دن میں کشتی میں سفر کر رہا تھا۔ کشتی میں ایک مسخرہ بھی تھا جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتا رہا۔ اچانک اس نے کہا فلاں جگہ ایک کافر تھا، میں وہاں گیا اور جاتے ہی اس کی داڑھی پکڑ لی اور اسے گھسیٹا۔ یہ کہہ کر اس نے لوگوں پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی۔ وہ کسی ایسے آدمی کی تلاش میں تھا جسے تختہ مشق بنا سکے۔ اسے کشتی میں مجھ سے زیادہ گھٹیا آدمی کو نظر نہیں آیا، چنانچہ اس نے آ کر میری داڑھی پکڑی اور مجھے گھسیٹا۔ اس کشتی پر موجود مسافر خوب ہنسنے لگے اور میں بھی بہت خوش ہوا کیونکہ اس طرح میرے نفس کی خوب پٹائی ہوئی۔
نمبر 3، گرمیوں کے موسم میں ایک دن میں نے دیکھا کہ میری پوستین میں اتنی زیادہ جوئیں تھیں کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس میں جوئیں زیادہ ہیں یا ریشم۔ اس موقع پر بھی میں بہت خوش ہوا کہ میرے نفس کو اپنی ذلت نظر آ ہی گئی۔ بلا شبہ یہ نفس کے خلاف جہاد ہے، مگر ایسا جہاد بھی نفس ہے جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ مگر کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ انسان اپنے آپ کو یوں ذلیل اور رسوا کرے۔ وہ مسخرہ لوگوں کو انسانہ اور ابراہیم بن ادم کی توہین کرنا چاہتا تھا۔ اس کا یہ فعل غلط تھا۔ اس پر ترا یہ کہ ابراہیم ادم اس کے سامنے سرنگوں ہو گیا۔ اسلام کہتا ہے کہ مومن کا نفس معزز اور محترم ہے۔ اسلام کی منطق کے مطابق ابراہیم ادم پر واجب تھا کہ وہ اس مسخرے کا مقابلہ کرتا، اس کو روکتا، اپنا دفاع کرتا اور اپنی عزت و حرمت کا تحفظ کرتا۔ ایک اور صوفی کہتا ہے کہ ایک شخص نے ماہ رمضان میں مجھے اپنے ہاں افطاری پر مدعو کیا، مگر جب میں اس کے گھر پہنچا تو اس نے مجھے گھر کے اندر نہیں بلایا۔ دوسری شام اس نے مجھے پھر دعوت دی، میں دوبارہ اس کے گھر گیا تو اس نے پہلے کی طرح میرا راستہ روک دیا، اور تیسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا تو اس نے مجھ سے کہا کہ تم عجیب آدمی ہو، یہ دیکھ کر بھی کہ میں تمہیں اپنے گھر کے اندر نہیں آنے دیتا، تم بار بار چلے آتے ہو۔ ہاں، کتے ایسا ہی کرتے ہیں، تاہم اسلام میں اس بات کی اجازت نہیں کہ انسان اپنے نفس کو اس قدر ذلیل کرے، کیونکہ اسلام میں جہاں کہا گیا ہے کہ نفس کے خلاف جنگ کرنی چاہیے، اسے مار ڈالنا چاہیے، وہیں اسی انداز میں بلکہ اس سے بھی زیادہ زور اس بات پر دیا گیا ہے کہ عزت نفس اور قوت نفس اور کرامت نفس کی بات کی جائے، اور کہا گیا ہے کہ مومن کا نفس محترم ہے۔ یہاں تک کہ تمام اسلامی اخلاق کی بنیاد انسان کے کرامت نفس اور شرافت نفس کی طرف توجہ دینے پر ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ اپنے نفس کی کرامت اور شرافت کو ہرگز داغدار نہ کرو۔ اسلام ایک طرف کہتا ہے کہ نفس سے لڑو، اور دوسری طرف کہتا ہے کہ اپنے نفس کی شرافت کا بٹا نہ لگاؤ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا وہ دو نفس وجود رکھتے ہیں جن میں سے ایک کے خلاف لڑا جائے اور دوسرے کو قابل احترام سمجھا جائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دو نفس دو شخص کے معنوں میں وجود نہیں رکھتے، بلکہ نفس ایک ہی ہے، اور اس ایک ہی نفس کے بلند اور پست درجے ہیں۔ یہ نفس اپنے بلند درجے میں صاحب شرف اور کمال ہے، اور پست درجے میں کمینہ ہے۔ جب یہ اپنی گڈری سے پاؤں باہر نکالنے لگے تو اسے روک دینا چاہیے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جس پر عارفوں نے توجہ ہی نہیں دی، اس لیے ان کے بیانات میں جہاں نفس سے جہاد کا ذکر آیا ہے، وہاں اس جہاد میں نفس امارہ کے ساتھ نفس شریفہ کو بھی شامل کر لیا گیا ہے، بلکہ نفس شریفہ کے ساتھ بھی جہاد کرنے کو ان کے مکتب میں بیان کیا گیا ہے۔ من، انسان واقعی۔ اس جگہ ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ انسان کی من واقعی کیا ہے۔ اس بارے میں فلاسفہ ایک خاص نظریہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انسان کی من واقعی اس کی روح ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ من یعنی میری روح۔ جدید نفسیات کم از کم اس حد تک پہنچی ہے کہ انسان کی من وہ چیز ہے جس کا انسان احساس کرتا ہے۔ انسان اپنی من کا جتنا احساس کرتا ہے وہ اس کی ذات کا ایک چھوٹا سا جزو ہے، اور وہ اپنی ذات کے بیشتر حصے کو جانتا ہی نہیں، یعنی وہ ظاہری شعور میں وجود ہی نہیں رکھتا۔ اس جگہ عرفا نے اپنا کمال دکھایا، اور موجودہ نفسیات کے کچھ ماہرین بھی اس موضوع پر زیادہ گہرائی میں گئے ہیں، اور انہوں نے فلاسفہ کی مخالفت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فلاسفہ نے انسان کی روح کو اس کے من قرار دے کے غلطی کھائی ہے، اور وہ انسان کی روح کے بارے میں جو کچھ جانتے ہیں، من اس سے زیادہ دقیق اور زیادہ عمیق ہے۔ عرفا کہتے ہیں کہ ہر شخص اپنے حقیقی من کو اس وقت دریافت کر لیتا ہے جب وہ خدا کو دریافت کر لیتا ہے، اور من کا شہود خدا کے شہود سے کسی وقت جدا نہیں ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ مطلب آیا ہے کہ ان لوگوں جیسے نہ ہو جاؤ جو خدا کو بھلا بیٹھے تو خدا نے انہیں ایسا کر دیا کہ وہ اپنے آپ کو بھول گئے، یہی لوگ تو فاسق ہیں۔ سورہ مبارکہ حشر آیت نمبر 19۔ عرفا نے اس بات پر خاص توجہ دی ہے کہ انسان کی من فلسفیوں کے فہم سے زیادہ عمیق ہے، چنانچہ ابن عربی ابو علی سینا جیسے فلسفیوں کی بڑی تحقیر کرتا ہے۔ محمود شبستری کی بات بھی عین ابن عربی کی بات ہے۔ مولانا روم نے یہ بات ایک مقام پر بڑے عجیب طریقے سے بیان کی ہے۔ کہتے ہیں کہ اے انسان، تو نے اس جنگ میں اپنے من کو گنوا دیا اور خود کو دوسروں سے الگ کر کے نہیں پہچانا۔ یہ بھی قرآنی تعبیر ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید فرماتا ہے کہ جوئے میں سب سے بڑی ہار یہ ہے کہ انسان خود کو ہار جائے، اور فرماتا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے
کہ دراصل گھاٹے میں تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفس کا گھاٹا کیا۔ سورہ مبارکہ زمر آیت کا نشان 15۔ بنابراین عرفا نے نفس کا مسئلہ اس حد تک تو حل کر لیا، مگر ان کے یہاں جہاد بالنفس کے معاملہ میں نفس کی کرامت، عزت اور شرافت کا ذکر بہت ہی کم ملتا ہے، جو انسان کو بلند مقامات پر پہنچاتی ہے۔ اس سلسلے میں عرفا نے اسلامی احکام سے بہت کم فیض اٹھایا ہے، اتنا کم کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہ ہونے کے برابر۔ اگر ہم اسلامی احکام سے ان باتوں کا موازنہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے تمام چیزیں اسلام سے لی ہیں، مگر اس چیز کو یعنی عزت اور کرامت نفس کو کم لیا ہے۔ اس کی وجہ شاید یہ ہو کہ انہوں نے اس نقطے کو کم سمجھا ہے۔ قرآن اور حدیث میں عزت نفس، اسلام میں یہ تمام چیزیں جو میں نے گزارش کی ہیں، مثلا نفس کو برائی سے روکنا، نفس برابر برائی پر اکساتا ہے۔ جس نے نفس کو پاک رکھا وہ کامیاب ہوا، اور جس نے اسے خاک آلود کیا وہ نامراد ہوا۔ مرنے سے پہلے مر جاؤ موجود ہے، مگر اس کے علاوہ اسلام نے عزت نفس کو بھی مورد توجہ قرار دیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے کہ عزت تو خاص خدا، اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی سے کچھ مانگتے وقت عزت نفس کا خیال رکھو، کیونکہ حاجتیں پوری کرنا اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی اگر تم حاجت مند ہو تو دوسرے سے ذلت کے ساتھ نہ مانگو، بلکہ عزت نفس کے ساتھ مانگو، یعنی اپنی عزت کو داغدار نہ کرنا۔ اب ممکن ہے آپ یہ کہیں کہ میں اپنے نفس کی خود پسندی کو شکست دینے کے لیے بیکاری بن کر کچھ مانگنا چاہتا ہوں، مگر اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا اور کہتا ہے کہ اگر تم کوئی حاجت رکھتے ہو تو تمہارا سوال عزت نفس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ جناب امام علی علیہ الصلوۃ والسلام میدان جنگ میں فرماتے ہیں، تمہارا ان سے دب جانا جیتے جی موت ہے، اور غالب آ کر مر جانا جینے کے برابر ہے۔ میری میت پر دوستوں کا رونا میری زندگی میں مجھ پر دشمنوں کے ہنسنے سے بہتر ہے۔ مجھے ایسی زندگی سے شرم آتی ہے کہ کسی کا غلام ہو کر سالار بنوں۔ جناب سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے۔ سید الشہداء یہ نہیں فرماتے کہ نفس کے ساتھ جہاد کا تقاضا ہے کہ ہم یزید اور ابن زیاد کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، اس طرح کہ ہم اپنے نفس کے خلاف بہتر جہاد کریں گے۔ نہیں، آپ نے ایسا نہیں فرمایا۔ آپ نے مزید فرمایا، دیکھو یہ مادر بختہ یعنی ابن زیاد کہتا ہے کہ میں دو میں سے ایک چیز کا انتخاب کر لوں، یعنی یا تو جنگ کروں یا غلامی کو قبول کروں، لیکن کہاں میں اور کہاں غلامی؟ خدا کو یہ منظور نہیں کہ ہم غلامی کی ذلت پر مریں۔ ہمارے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور مومنوں کے لیے عزت ہی عزت ہے۔ ہاں، ہم وہ ہیں جن کا تعلق پاک و پاکیزہ سلسلوں سے ہے۔ یہ بات تھی جناب سید الشہداء امام علی مقام کی، یعنی کہاں ہم اور کہاں ذلت پر راضی ہو جانا۔ خدا اس بات سے خوش نہیں ہوگا کہ ہم ذلت کو قبول کر لیں۔ سید الشہداء یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ میرے ذاتی احساسات نہیں ہیں، بلکہ میرا مکتب مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا، یعنی میرا خدا مجھے ذلت اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا، میرا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ذلت قبول کرنے کی اجازت نہیں دیتا، اور میری تربیت مجھے ذلت اٹھانے کی اجازت قطعاً نہیں دیتی۔ میں علی و فاطمہ کے دامن میں پروان چڑھا ہوں۔ میں نے اپنی ماں جناب سیدہ پاک کا دودھ پیا ہے، مطلب یہ کہ میری ماں یہاں حاضر ہے، مجھ سے کہہ رہی ہے، اے حسین، تو نے میرا دودھ پیا ہے، تو کبھی اپنے کو ذلت کے حوالے نہ کرنا۔ سید الشہداء نے یہ نہیں فرمایا کہ میں جا رہا ہوں تاکہ اپنے آپ کو ذلت کے ساتھ ابن زیاد کے حوالے کر دوں اور جو چاہے میرے ساتھ سلوک کرے، میری توہین کرے، مجھے برا بھلا کہے، بلکہ اس سے بڑھ کر وہ جو چاہے کرے، کیونکہ میں نے اپنے آپ کو اس کے سپرد کر کے جہاد بالنفس کیا ہے۔ نہیں، ہرگز ایسا نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا تھا کہ میں ہرگز ذلت کے ساتھ تمہاری بیعت کے لیے اپنا ہاتھ نہیں دوں گا اور غلاموں کی طرح میدان چھوڑ کر نہیں بھاگوں گا۔ قرآن و حدیث میں ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات میں، بالخصوص امام حسین کے کلمات میں ایسی تعبیرات بہت زیادہ ملتی ہیں۔ نوجوانوں کو نصیحت۔ میں نے مسجد جوید میں ایک بات کہی تھی جس کی وضاحت کے لیے میں اسے یہاں دہرا رہا ہوں۔ میں نے کہا تھا کہ یعنی زندگی عقیدہ اور اس عقیدے کے لیے لڑنا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا جملہ نہیں ہے، بلکہ غلط طور پر ان سے منسوب کر دیا گیا ہے۔ یہ کسی ماخذ میں نقل نہیں ہوا اور اس کی کوئی سند نہیں ہے، اس کے معنی بھی درست نہیں ہے، اور یہ امام حسین علیہ السلام کی منطق سے ہم آہنگ بھی نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ نہیں کہ انسان جو جی میں آئے وہ عقیدہ رکھے اور اس کے لیے لڑے۔ اسلام میں عقیدے کی نہیں، حق کی گفتگو ہے۔
جیسا کہ میں نے 5ویں تقریر میں عرض کیا، زندگی یہ ہے کہ انسان حق کو پہچانے اور حق کے لیے جہاد کرے۔ فرنگیوں کی سوچ ہے یہ عقیدے کے لیے لڑنا، جو بعد میں مسلمانوں میں بھی پھیل گئی۔ چونکہ میں نے محسوس کیا کہ کچھ جوانوں کو میرا یہ کہنا اچھا نہیں لگا کہ یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ نہیں، اس لیے میں نے مناسب جانا کہ اس کی وضاحت کر دوں۔ ہم پرانی نسل کے مقابلے میں نوجوان نسل کے لیے احترام کے قائل ہیں، کیونکہ ہم تو نوجوان نسل کو حقیقت کا جویہ سمجھتے ہیں۔ ہم اپنے جوانوں کو متعصب نہیں سمجھتے جنہوں نے بغیر دلیل کے عقیدہ اپنا لیا ہو۔ اگر بالفرض نوجوان نسل کے دماغ میں جو چیز بیٹھ جائے وہ نکل نہیں سکتی، تو پھر ماننا پڑے گا کہ یہ نسل بھی پرانی نسل جیسی ہے، یعنی ایک جملہ اسے اچھا لگتا تھا اور دوسرا جملہ اسے اچھا لگتا، یعنی ایک جملہ پرانی نسل کو اچھا لگتا تو ایک جملہ نئی نسل کو اچھا لگتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بھی بغیر دلیل کے اپنے عقیدے سے چمٹے ہوئے تھے اور آپ بھی بغیر دلیل کے چمٹے رہنا چاہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ تم اپنے ایک دوست کی زبان سے سن رہے ہو کہ یہ جملہ جناب سید الشہداء کا نہیں، یہ جملہ اسلام کی منطق کے مطابق بھی نہیں اور کسی مدرک میں بھی موجود نہیں۔ فرض کرو کہ ایک مخالف تم سے پوچھے کہ جناب سید الشہداء کے ان الفاظ کا مدرک کیا ہے؟ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے الفاظ کہے ہیں تو ان کا مدرک بھی ضرور ہوگا، لیکن جب وہ مدرک تم کو نہیں ملے گا تو تم میرے پاس آؤ گے اور کہو گے کہ جملہ کہاں ہے، آپ مجھے بتائیں تاکہ میں مخالفین کو جواب دے سکوں اور اس کا مدرک دکھا سکوں۔ اس وقت میں تم سے کہوں گا کہ اس کا کوئی مدرک نہیں ہے، تب تم کہو گے کہ آپ نے مجھے اب تک کیوں نہیں بتایا؟ کیا تم یہ کہو گے کہ یا نہیں کہو گے؟ صحیح بتاؤ۔ اس وقت تم مجھ پر اعتراض کرو گے، آپ نے یہ بات اب تک ہمیں کیوں نہیں بتائی؟ آپ نے خاموشی اختیار کی، اور آج جب ہمیں مخالف کے سامنے شرمندہ ہونا پڑا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی مدرک نہیں۔ اگر تم اس جملے کے جنگی پہلو ایپک پر فریختہ ہو تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی ایک ایسے جملے کہے ہیں جو اس سے 100 گنا بڑھ کر جنگی ہیں۔ ان الحیات کا جملہ بالا تر ہے یا یہ جملہ کہ عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے؟ ذلت کی زندگی سے موت بہتر اور جہنم میں جانے سے ذلت اٹھانا بہتر ہے؟ کیا ان الحیات کا جملہ بہتر ہے یا روزہ عاشور آپ کا یہ جملہ زیادہ وقی ہے؟ دیکھو، ابن زیاد کہتا ہے کہ میں دو میں سے ایک چیز کا انتخاب کر لوں، یعنی یا تو جنگ کروں یا غلامی قبول کروں، لیکن کہاں میں اور کہاں غلامی؟ خدا کو یہ منظور نہیں کہ ہم غلامی کی ذلت میں پڑیں۔ کیا ان الحیات بہتر ہے یا وہ جملہ جو آپ نے خطبے میں ارشاد فرمایا، یعنی جو ہمارے لیے جان قربان کرے اور خدا سے ملنے کا مشتاق ہو وہ ہمارے ساتھ چلے؟ میں انشاءاللہ کل صبح روانہ ہو رہا ہوں۔ نیز دسیوں ایسے اور بھی جملے ہیں۔ ہمارے پاس رجزیات کی کوئی کمی نہیں، اور اگر ہم رجزیات کے معاملے میں نادار ہوتے تو کیا ہم نعوذ باللہ کہہ کر ایک غلط جملہ جناب سید الشہداء سے منسوب کر دیتے؟ خدا کا شکر ہے کہ ہمارے اس قسم کے اتنے نعرے ہیں کہ دنیا چاہے تو ہم سے ادھار بھی لے سکتی ہے۔ پھر ہم دوسروں کے نعروں کے پیچھے کیوں جائیں، اور وہ بھی ایسے نعروں کے پیچھے جو درست بھی نہیں ہیں؟ نوجوان نسل کے لیے مناسب نہیں کہ وہ تعصب سے کام لے۔ بس میں کہتا ہوں کہ یہ جملہ سید الشہداء کا نہیں، اور مجھے 99% یقین ہے کہ نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اس کا مدرک ڈھونڈ نکالے تو میں زبان دیتا ہوں کہ اسی ممبر سے اعلان کروں گا کہ میری بات غلط تھی، لہٰذا میں وہ بات کہنی چاہیے جس کی سند بھی موجود ہو۔ وہ بات نہیں کہنی چاہیے کہ جس کا نہ مدرک موجود ہو نہ سند موجود ہو، نہ وہ کہ جس میں کوئی سند ہی نہیں ہے۔ اس ذیل میں بہت زیادہ مطالب ہیں، مگر افسوس کہ وقت کی تنگی ان کے بیان کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ پس نفس کے خلاف جنگ کرنے کے ساتھ نفس کی عزت، شرافت اور کرامت کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ہماری یہ گفتگو بجائے خود مکتب عرفان پر ایک اور تنقید تھی۔ ہم نے اسے اسلام کی کسوٹی پر پرکھا اور دیکھا کہ نفس کے خلاف جہاد کے مسئلے میں وہ اتنا آگے بڑھ گئے ہیں کہ اس میں نفس کی عزت اور کرامت کو بھی پامال کر دیا۔ جب ہم ان کے اس نظریے کو اسلام کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہاں سے اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ طاہرین۔ 10ویں تقریر۔ اسلام میں انسان کامل کا تصور کے موضوع پر ہماری گفتگو جاری ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جن مکاتب نے کامل انسان یا مثالی انسان کو پیش کیا ہے ان میں سے ایک مکتب طاقت ہے۔ اس مکتب میں طاقتور انسان کامل ترین انسان ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس مکتب میں
طاقت کمال ہے اور کمزوری نقص ہے، یعنی جو شخص زیادہ طاقت والا ہے وہ زیادہ کامل ہے اور جو شخص زیادہ کمزور ہے وہ زیادہ ناقص ہے۔ نیز حق و انصاف کی اصلاً کوئی حقیقت نہیں، طاقت کے بغیر ان الفاظ کے کوئی معنی بھی نہیں ہے۔ عام طور پر ہم اسی طرح سوچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے قطع نظر کہ یہ طاقت فتح مند ہو یا وہ طاقت، ان میں سے ایک حق ہے اور دوسری باطل، ایک عادل ہے اور دوسری ظالم۔ ممکن ہے کبھی حق باطل کو شکست دے دے یا معاملہ اس کے برعکس ہو، یعنی باطل حق پر غالب آ جائے۔ البتہ قرآن مجید کی روح سے آخری فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے اور باطل کی فتح وقتی فتح ہوتی ہے۔ قرآن کے مطابق یہ بات بے حد قابل توجہ ہے، لیکن اگر دو طاقتیں ایک دوسرے کے مقابل آ جائیں اور ایک طاقت دوسری طاقت کو شکست دے دے تو یہ کہنا مطابق کہ قرآن نہیں کہ فتح پانے والی طاقت حق ہے اور شکست کھا جانے والی طاقت باطل ہے۔ ایک مکتبہ فکر کہتا ہے کہ جو کام ایک طاقتور و مقتدر شخص کرے وہ عین عدل ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ کام ایک طاقتور اور مقتدر شخص نے کیا ہے۔ مکتبہ طاقت کی تاریخ۔ اس فکر کی جڑیں سقراط سے قبل کے زمانے تک پہنچتی ہیں۔ سقراط تقریباً 400 قبل مسیح میں گزرا ہے۔ اس وقت سے اب تک تقریباً 2400-2500 سال ہو چکے ہیں۔ سقراط سے پہلے کے سوفسطائی فلاسفہ اجتماعی مسائل میں ایسا ہی نظریہ رکھتے تھے، مگر ان کا نظریہ سقراط، افلاطون اور ارسطو کے بعد یونان میں ہی دم توڑ گیا۔ پھر مسیحیت آ گئی جو کلی طور پر اس فکر کے برعکس ہے۔ مسیحیت طاقت کی تبلیغ نہیں کرتی بلکہ کمزوری کا پرچار کرتی ہے۔ مسیحیت کہتی ہے کہ جو کوئی تیرے دانے گال پر تماچا مارے تو دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے۔ یہ ایک طرح سے کمزوری کا پرچار ہے۔ مسیحیت کے فروغ اور اسلام کے ظہور کے بعد سوفسطائیوں کا نظریہ مر گیا، اگرچہ طاقت اور قوت کے بارے میں اسلام کی اپنی ایک خاص منطق ہے جس کی وضاحت ہم بعد میں کریں گے، مگر یہ بات مسلم ہے کہ اسلام اس معاملے کو ایسا پیش نہیں کرتا کہ طاقت حق و انصاف کے برابر اور حق اور انصاف طاقت کے برابر ہیں، جیسا کہ اہل یورپ کہتے ہیں کہ طاقت حق ہے، یعنی مائٹ از رائٹ۔ یوں ایک مرتبہ پھر مغرب میں یہ خیال زندہ ہو گیا کہ حق ہی طاقت ہے۔ پہلے پہل یہ خیال سیاست کے فلسفے میں ظاہر ہوا، یعنی سیاست تک محدود رہا اور آگے نہیں بڑھا۔ اٹلی میں ایک فلاسفر گزرا ہے جس کا نام مکیاولی تھا۔ اس کے سیاسی فلسفے کی بنیاد اقتدار اعلیٰ پر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سیاست میں واحد جو چیز ملحوظ رکھی جانی چاہیے وہ اقتدار ہے، اور اقتدار کے بغیر سیاسی مقاصد حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ سیاست میں مکر و فریب، جھوٹی قسمیں، جھوٹے وعدے، خیانت اور حق سے روگردانی جیسی باتیں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ مکیاولی کے بعد آنے والے کچھ فلسفیوں نے اس نظریے کو سیاست کے علاوہ ایک عام اخلاقی اصول کے طور پر پیش کیا اور سیاست دانوں کو کھلی چھٹی دے دی، یہاں تک کہ سیاست دان سمجھنے لگے کہ اخلاق عالیہ اور مقام انسانیت کا ضامن بس مکیاولی کا نظریہ سیاست ہی ہے۔ دنیا کا مشہور ترین فلسفی نیتشے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں دیوانہ ہو گیا تھا۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس کی طبیعت میں دیوانہ پن کے آثار شروع ہی سے ظاہر تھے۔ وہ بہت بڑا مصنف ہے۔ اس نے طاقت کو اخلاق کی بنیاد قرار دیا اور طاقت کو ایک عام اخلاقی اصول کے طور پر پیش کیا۔ بیکن کے نظریے کے اثرات۔ اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے یہاں بتانا ضروری ہے کہ تقریباً 400 سال پہلے یعنی 16ویں صدی میں سائنس اور منطق میں ایک اور انقلاب پیدا ہوا۔ عظیم فلسفیوں میں سے دو ایسے فلسفی ہیں جنہیں جدید علم و دانش کا پیشرو کہا جاتا ہے۔ ان دونوں اور بالخصوص بیکن کے نظریے نے علم کے متعلق تمام گزشتہ نظریات کو بدل کر رکھ دیا۔ یہ نظریہ جہاں علوم کی ترقی اور انسان کے فطرت پر غیر معمولی تسلط کا موجب بنا، وہاں انسانوں کے گمراہ ہونے کا سبب بھی بنا۔ یعنی اس نظریے نے انسان کو انسان کے ہاتھوں آباد کیا، یعنی صنعت، زراعت، طب اور تعمیرات وغیرہ میں ترقیاں ہوئیں، اور اسی نظریے نے انسان کو انسان کے ہاتھوں برباد بھی کیا، یعنی ایٹم بم، میزائل اور کیمیائی ہتھیار وغیرہ ایجاد کیے۔ وہ نظریہ کیا ہے؟ بیکن سے پہلے فلسفیوں اور دینی راہبروں نے علم کو طاقت کے حصول کی خاطر نہیں بلکہ حقیقت تک پہنچنے کے لیے استعمال کیا تھا۔ یعنی وہ علم حاصل کرنے کا شوق دلاتے ہوئے اپنے کلمات میں اس بات پر زور دیتے تھے کہ اے انسان عالم بن اور یہ جان لے کہ علم تجھے حقیقت تک پہنچائے گا۔ علم انسان کے حقیقت تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، اور اسی بنا پر علم کو ایک مقدس حقیقت سمجھا جاتا تھا۔ علم انسان کی دنیاوی منفعت اور مادی امور سے بلند ترین چیز تھی۔ علم کو مال و دولت کے مقابلے پر رکھا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ علم بہتر ہے یا مال۔
ہم دیکھتے ہیں کہ فارسی اور عربی دونوں زبانوں کے ادب میں یہ موازنہ کیا گیا اور علم کو مال پر ترجیح دی گئی۔ حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کو علم دیا گیا اور وہ اس کی برکت سے آسمان پر پہنچ گئے، جبکہ قارون کو سونا چاندی ملا اور وہ اس کی نحوست کے ساتھ زمین میں دھنس گیا۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی علم اور مال کے درمیان موازنہ کرتے ہوئے علم کو مال پر ترجیح دی، یعنی آپ علم کو ایک مقدس چیز سمجھتے تھے اور اسے مادی امور اور دنیاوی منفعت سے بلند تر جانتے تھے۔ آپ نے فرمایا، اے کمیل، معرفت علم ایک شاہراہ ہے جس پر چلا جاتا ہے، اس سے انسان زندگی میں دوسروں سے اپنی اطاعت کرواتا ہے اور مرنے کے بعد نیک نامی کماتا ہے۔ یاد رکھو، علم حاکم ہوتا ہے اور مال محکوم ہوتا ہے۔ نہج البلاغہ کلمات کثار۔ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے مجھے ایک بات بھی سکھائی اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ یہ کلمہ انکسار ہے، یعنی میں اس کا ممنون ہوں گا جو مجھے کوئی علم کی بات سکھائے گا۔ آپ دیکھیں کہ قرآن نے علم اور علم کی تقدیس کو کس شان سے بیان کیا ہے۔ آپ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اسما کی تعلیم، ان کا وہ علم جس سے ملائکہ بھی بے خبر تھے اور ملائکہ کا انہیں سجدہ کرنا بھی ملاحظہ کریں۔ ارشاد الہی ہے، جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ سجدہ کرو تو سب نے آدم کو سجدہ کیا مگر شیطان نے گھمنڈ کیا اور کافروں میں سے ہو گیا، یعنی اے فرشتوں، آدم کو سجدہ کرو کیونکہ آدم وہ چیز جانتا ہے، وہ علم رکھتا ہے جو تم نہیں رکھتے اور جو تم نہیں جانتے۔ پھر ایک وقت آیا جب بیکن نے علم کا جدید تصور پیش کیا اور کہا کہ انسان تحصیل علم میں اس لیے مشغول ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ حقیقت کو دریافت کرے۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ حقیقت کا دریافت کرنا بجائے خود ایک مقدس چیز ہے۔ چنانچہ انسان کو چاہیے کہ علم کو زندگی کی خدمت پر لگا دے، اور علم وہی اچھا ہے جو انسانی زندگی میں ضروریات و سہولیات فراہم کرنے میں مدد دے، وہ انسان کو طاقت دے اور انسان کو فطرت پر حاوی کرے۔ یہی وجہ ہوئی کہ علم نے اپنا آسمانی اور روحانی پہلو زمینی اور مادی پہلو کے سپرد کر دیا، یعنی علم اور تحقیق کا راستہ بدل گیا اور اس کا رخ فطرت کے اسرار اور رموز دریافت کرنے کی جانب مڑ گیا۔ کس لیے؟ اس لیے کہ انسان فطرت کو مسخر کر لے۔ چلیے، انسان نے فطرت کو مسخر کر لیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بہتر وسائل کے ساتھ زندگی بسر کرے گا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ زندگی کے لیے زیادہ سہولتیں فراہم کرے گا۔ ہاں، تو اس نظریے نے ایک لحاظ سے انسان کی بڑی خدمت کی، کیونکہ علم اس کائنات کے اسرار دریافت کرنے کے راستے پر لگ گیا تاکہ انسان فطرت کو مسخر کرے اور اس سے فائدہ اٹھائے۔ اس پہلو سے دیکھا جائے تو علم نے جو کچھ کیا بہت اچھا کیا، مگر اس پہلو سے دیکھنے سے یہ بھی مشاہدہ ہوا کہ علم نے اپنا تقدس کھو دیا۔ اس وقت ہمارے دینی مدارس کے طلباء قدیم طرز پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ان کے نزدیک علم کی وہی قدر و قیمت ہے جو مثلاً خواجہ نصیر الدین طوسی کی کتاب اداب المتعلمین اور شہید ثانی کی کتاب منیات المرید میں بیان کی گئی ہے۔ ان کتابوں میں جو حدیث اور روایات ہیں ان کے مطابق علم ایک مقدس اور پاک چیز ہے۔ ان احادیث اور روایات میں حکم دیا گیا ہے کہ جب مکتب یا مدرسے میں پڑھنے جاؤ تو وضو کر کے اور پاک ہو کر جاؤ۔ ان مدارس کے طلباء دل کی گہرائیوں سے اپنے استاذہ کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ اس نظام تعلیم میں اگر کوئی دولت کمانے کے لیے پڑھتا ہے تو وہ اپنے دل میں شرم محسوس کرتا ہے کہ میں اس لیے پڑھوں کہ دولت کماؤں، اور اگر استاد دولت کمانے کے لیے پڑھاتا ہے تو وہ اسے علم کے مقام کی گراوٹ سمجھتا ہے۔ مگر جدید نظام تعلیم میں جو بیکن کی بتائی ہوئی ڈگر پر چل رہا ہے، علم اور تعلیم اور تعلم سب اپنا تقدس کھو چکے۔ آج کے طلباء کے نزدیک علم حاصل کرنا مستقبل میں دولت کمانے کا پیش خیمہ ہے۔ آج اگر کوئی سکول یا کالج جاتا ہے تاکہ پڑھ لکھ کر ڈاکٹر یا انجینئر بن جائے اور بہتر زندگی کا سامان فراہم کرے، یا ایک شخص بازار میں جاتا ہے تاکہ کسی تاجر کا شاگرد بن کر دولت کمانے کے گر اور طریقے سیکھے، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ وہ بھی پیسے کے پیچھے جاتا ہے اور یہ بھی پیسے کے پیچھے جاتا ہے۔ وہ اپنے استاد کے بارے میں کچھ اس طرح سوچتا ہے کہ یہ ہر مہینے اتنی ساری فیس لے لیتے ہیں، اور فیس کے بارے میں سے یہ کہنا بھی چاہیے، کچھ عجب نہیں کہ ایک طالب علم پیٹھ پیچھے اپنے استاد کو چند گالیاں دینے سے بھی نہ شرمائے، اور یہ اس کے لیے کوئی بڑی بات بھی نہ ہو۔ بیکن آیا اور اس نے کہا کہ علم طاقت کے لیے ہے، علم اس لیے ہے کہ طاقت کی خدمت کرے، دانائی صرف توانائی کے لیے ہے۔ ابتدا میں تو اس نظریے کے برے اثرات ظاہر نہیں ہوئے، مگر بدتدریج جب انسان علم سے فقط طاقت چاہنے لگا تو نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ ہر چیز طاقت کی خدمت میں لگ گئی۔ اس وقت دنیا کا پہیہ اسی محور پر گھوم رہا ہے کہ علم مکمل طور پر طاقت کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔
دنیا میں علم کبھی بھی اتنا قیدی نہیں بنا اور طاقتوروں کی خدمت میں نہیں جتا رہا جتنا آج جتا ہوا ہے، یعنی دنیا کے صاحبان علم طاقتوروں کے قیدی ہیں۔ مثلاً آئنسٹائن کو لیجئے، اس کا علم کس کی خدمت میں ہے؟ وہ امریکی صدر فرینکلن روز ویلٹ کی خدمت میں ہے، یعنی آئنسٹائن روز ویلٹ کا خادم بن گیا ہے، یعنی ایٹم بم کی تیاری کی طرف اشارہ ہے۔ اور یہ اس کے بس کی بات نہیں کہ خادم بنے یا نہ بنے، علم امپیریلزم کے کیمپ میں ہو یا سوشلزم کے کیمپ میں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس وقت وہ ہر جگہ طاقت کی خدمت کر رہا ہے۔ یہ علم نہیں بلکہ طاقت ہے جو اس دنیا پر حکومت کر رہی ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات پر نظر ثانی کر لینی چاہیے کہ آج کی دنیا علم و دانش کی دنیا ہے یا نہیں۔ ہماری دنیا علم کی نہیں، طاقت کی دنیا ہے، یعنی علم ہے لیکن آزادی نہیں ہے۔ یہ علم طاقت اور جبر کی خدمت میں مصروف ہے۔ لہٰذا دنیا میں جو چیز ایجاد ہوتی ہے اسے طاقت، مثلاً پینٹاگون کی خدمت پر لگا دیا جاتا ہے۔ اس سے انسانوں کو قتل کرنے کے لیے خطرناک اسلحہ تیار کیا جاتا ہے، یعنی علم پہلے وہاں جاتا ہے اور پھر اس سے کچھ بچ جائے تو انسانوں کے دوسرے کاموں میں خدمت کرنے میں اس کو صرف کر دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ایجاد ہوتا ہے اگر وہ طاقت کے کام کا ہو تو پہلے وہیں لے جایا جاتا ہے، اور جب تک ضروری ہو اسے خفیہ رکھا جاتا ہے، کیونکہ طاقت کو اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب وہ یہاں ضرورت سے زیادہ ہو جاتا ہے یا پرانا ہو جاتا ہے تو پھر اسے زندگی کے دوسرے شعبوں کی خدمت کے لیے بھیج دیا جاتا ہے۔ جو راستہ بیکر نے اختیار کیا وہ لازمی طور پر اس راستے سے جا ملتا ہے جو نیتشے اور مکیاویلی نے، بالخصوص نیتشے نے بتایا تھا۔ نیتشے نے ڈارون کے اصول سے استفادہ کیا۔ دنیا میں ایک اور نظریہ سامنے آیا جو نیتشے کے لیے ایک اور سہارا بن گیا۔ وہ ڈارونزم کے اصولوں میں سے ایک اصول تھا۔ ڈارون خدا کا منکر نہیں تھا، وہ ایک مذہبی آدمی اور مخلص عیسائی تھا۔ اس کی سوانح حیات میں لکھا ہے کہ جان کنی کے وقت اس نے عیسائیوں کی مقدس کتاب انجیل اپنی چھاتی پر رکھی ہوئی تھی اور اسے بھینچ رکھا تھا۔ وہ اپنی صریحی کلمات میں خدا کے وجود کا اقرار کرتے ہوئے جناب عیسیٰ علیہ السلام سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتا ہے، مگر دنیا میں ڈارون کے اصولوں سے از حد غلط فائدہ اٹھایا گیا، اور شاید وہ خود بھی نہیں چاہتا تھا کہ ایسا ہو، مگر ایسا ہو گیا۔ مادہ پرستوں نے ڈارون کے اصول ارتقاء کو خدا کے انکار کا ذریعہ قرار دیا، اور یہ بجائے خود ایک داستان ہے۔ فلسفے سے ایک اور غلط فائدہ اخلاق، یعنی ایک مثالی برتر اور کامل انسان کی تعبیر کے بارے میں اٹھایا گیا، کیونکہ اس کا ایک اصول تنازع للبقاء، یعنی اپنی بقا کی خاطر جنگ تھا۔ ڈارون نے جن 4 اصولوں کی بنیاد رکھی ان میں سے ایک حب ذات ہے، یعنی ہر حیوان اپنی ذات سے حب یعنی محبت رکھتا ہے اور اس کی حفاظت کی کوشش کرتا ہے۔ دوسرا اصول اس نے یہ دیا کہ دنیا میں زندگی کی بنیاد تنازع للبقاء پر ہے۔ جاندار ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کی حالت میں ہے، اور جو زیادہ طاقتور ہے وہ باقی رہتا ہے، اور کیونکہ انہیں فطرت کی چھلنی میں پھٹکا جاتا ہے۔ یہ جنگ فطرت کی چھلنی ہے اور وہ اس میں مسلسل چھانا جاتا ہے۔ اس جنگ میں جو حیوانات ایک دوسرے کے خلاف لڑتے رہتے ہیں، فطرت ان کو چھانٹتی رہتی ہے، اور ان میں سے بہترین کو، یعنی جس نے جنگ میں اپنی بہترین حفاظت کی ہو اور اپنے حریف کو ختم کر دیا ہو، بقا کے لیے چن لیتی ہے۔ ڈارون کے جن اصولوں پر اعتراض کیا گیا ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ موجودات باقی رہتی ہیں، مگر ان کی وجہ بقا ان کا قوی یا موضوع ہونا نہیں ہے۔ اس کے باوجود نیتشے نے اس اصول سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ تمام موجودات کی بقا کے لیے تنازع ضروری ہے، حتیٰ کہ انسان میں بھی تنازع للبقاء زندگی کا بنیادی اصول ہے، یعنی اپنی بقا کی جنگ لڑنا۔ چنانچہ جو انسان زیادہ طاقتور ہوتا ہے وہ باقی رہتا ہے، اور اس کو باقی رہنا بھی چاہیے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ فطرت برتر انسان کی جانب سفر کرتی ہے، جس سے ہم کامل انسان مراد لیتے ہیں۔ انسان یعنی سپرمین کو کسی آنے والے وقت میں وجود میں آنا چاہیے۔ ہم نیتشے سے پوچھتے ہیں کہ کامل انسان سے اس کی مراد کیا ہے؟ نیتشے کے نظریات کا خلاصہ۔ نیتشے کہتا ہے کہ زیادہ طاقتور انسان وہ ہے جس میں ضعیف پرور اخلاق نہ ہو۔ اس کی نظر میں ضعیف پرور اخلاق کون سے ہیں؟ وہی اخلاق جنہیں ہم مہر و محبت، احسان اور خدمت خلق کہتے ہیں۔ نیتشے کہتا ہے کہ یہ اخلاق نہیں ہے، کیونکہ ان چیزوں نے انسان کو آسمان کی بلندی سے زمین کی پستی پر لا پھینکا ہے۔ یہی چیزیں انسان کے ارتقاء میں رکاوٹ ہیں، اور یہی چیزیں برتر انسان کے ظاہر ہونے میں مانع ہیں۔ وہی انسان کامل ہے جس میں کمزوری کی علامتیں، یعنی وہ چیزیں جو ہم
جنہیں ہم کمال شمار کرتے ہیں موجود نہ ہوں۔ چنانچہ وہ سقراط اور حضرت مسیح علیہ السلام کا دشمن ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سقراط نے اپنے اصول اخلاق میں عفت، پاکیزگی، عدل و انصاف اور مہربانی کی تعلیم دے کر بہت برا کیا، اور سقراط سے بدتر حضرت مسیح ہیں معاذ اللہ، جنہوں نے محبت، الفت اور مہربانی کا درس دیا۔ یہ انسان کی کمزوری کی علامتیں ہیں۔ انسان ان سے جتنا دور رہے اتنا ہی کمال کے قریب ہوتا ہے، کیونکہ کمال کے معنی طاقتور اور نقص کے معنی کمزوری ہیں۔ یہ ساری چیزیں نقص سے پیدا ہوتی ہیں۔ اس بات کی وضاحت کے لیے ہم نیتشے کے کچھ اقوال بیان کرتے ہیں جو تاریخ فلسفہ کی کتابوں میں نقل ہوئے ہیں۔ میں نے محمد علی فروغی کو دوسروں سے بہتر پایا ہے، اس لیے میں ان کی کتاب سیر حکمت در اروپا کی تیسری جلد سے آپ کی خدمت میں کچھ اقوال پیش کرتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ دنیا کے تمام دانشوروں نے خود پرستی کو برا اور دوسروں پر رحم کرنے کو اچھا سمجھا ہے، مگر نیتشے نے خود پرستی کو حق سمجھا اور رحم دلی کو نفس کی کمزوری قرار دیا ہے۔ چونکہ یہ مسئلہ بحث طلب ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس بارے میں گفتگو کریں کہ کیا رحم کھانا نفس کی کمزوری ہے۔ ڈارون کی آراء میں سے نیتشے نے بقا کی کوشش کو قبول کر لیا اور اسے تنازع کے معنوں میں لیا ہے۔ گویا جس چیز کو دوسروں نے ڈارون کی غلط رائے کا نتیجہ سمجھا ہے، اسے نیتشے نے درست قرار دیا ہے۔ یعنی نیتشے کے نزدیک افراد کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کشمکش کی حالت میں رہیں، طاقت حاصل کریں اور دوسروں پر غلبہ پائیں۔ عالم انسانیت کے خیر خواہوں نے اکثریت کے حالات کی بہتری کو لازمی جانا ہے اور کہا ہے کہ دنیا کے امور کا دار و مدار عوام کی اچھی حالت پر ہے، جبکہ نیتشے نے اکثریت کو ذلیل اور اقلیت یعنی خواص کو خوشحالی کا حقدار شمار کیا ہے۔ نیتشے کی سوچ کی بنیاد یہ ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ طاقتور ہو، اس کی زندگی خوشی اور مسرت سے لبریز ہو، اس کا نفس زیادہ شگفتہ اور زیادہ طاقتور ہونے کے علاوہ میلانات اور مطالبات سے بھرا ہوا ہو۔ وہ کہتا ہے کہ اس بارے میں بحث کرنا بیکار ہے کہ دنیا کی زندگی اچھی ہے یا بری اور اس کی حقیقت کیا ہے، کوئی شخص بھی اس کا پتہ نہیں چلا سکتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اگر دنیا میں نہ آئے ہوتے تو اچھا ہوتا، مجھے نہیں معلوم، شاید ایسا ہی ہو، مگر اس دنیا میں آ گیا ہوں اور اس میں اس کی اچھائی یا برائی کو نہیں جانتا ہوں۔ مجھے اس دنیا سے لطف اٹھانا چاہیے اور جتنا زیادہ لطف اٹھا لوں اتنا ہی بہتر ہے۔ یہی سوچ کا وہی انداز ہے جو امیر شام کا تھا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ ہم دنیا کی نعمتوں کے مزے لوٹتے رہے اور لوٹتے رہیں گے۔ جو چیز اس مقصد کے اصول میں مددگار ہو وہ اچھی ہے، خواہ سنگ دلی، بے رحمی، مکر و فریب اور جنگ ہی کیوں نہ ہو، اور جو چیز اس مقصد میں مانع ہو وہ بری ہے، خواہ وہ سچائی، مہربانی، فضیلت اور تقوی ہی کیوں نہ ہو۔ نیتشے کہتا ہے کہ یہ بات غلط اور عالم انسانیت کی ترقی کے منافی ہے کہ افراد، قبیلے اور قومیں یکساں حقوق رکھتے ہوں۔ اس کی بجائے لوگوں کے دو گروہ ہونے چاہیے، ایک وہ جو زبردست اور آقا ہو، اور دوسرا وہ جو زیر دست اور غلام۔ شرافت اور بڑائی زبردست لوگوں کا حق ہے، کیونکہ یہ دنیا انہی لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ دنیا کی ترقی اور زندگی کی ہمہ ہمی بڑے اور زبردست لوگوں کی مرہون منت ہے جو اقلیت میں ہے۔ اکثریت کو چاہیے کہ ان اقلیت والے خواص کی ترقی کا ذریعہ بنے۔ معاشرہ اسی اشرافیہ کے کاروبار کی ترقی کے لیے ہے۔ معاشرہ اس لیے نہیں کہ زیر دستیوں کی حفاظت اور پرورش کرے، بلکہ زبردست اور طاقتور لوگ جو کہ آقا ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ پروان چڑھنا چاہیے تاکہ ان میں سے برتر آدمی پیدا ہوں اور انسان ترقی کے میدانوں میں قدم رکھے۔ اس کے مطابق حکومت اور معاشرہ اس لیے ہیں کہ طاقتور لوگ ان سے فائدہ اٹھائیں، کمزور لوگ چوپایوں کا حکم رکھتے ہیں جنہیں طاقتور لوگوں کا بوجھ ڈھونا چاہیے۔ نیتشے کے نزدیک شیخ سعدی کا یہ کہنا درست نہیں ہے کہ بھیڑیں چوپان کے لیے نہیں، چوپان بھیڑوں کی خدمت کے لیے۔ مکتب طاقت کہتا ہے کہ طاقتور لوگوں کو پھلنا پھولنا چاہیے تاکہ ان میں سے برتر افراد پیدا ہوں اور انسان اوج اور عروج کی منزلیں طے کریں۔ مغرب کے دانشوروں میں بھی نسل انسانی کی اصلاح کے بارے میں ایک بحث موجود ہے۔ الیکسس کارل نے اپنی کتاب مین دا ان نون، انسان موجودہ ناشناختہ کے آخر میں جو کچھ کہا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نسلوں کی اصلاح ہونی چاہیے، بلکہ وہ تو کہتا ہے کہ دنیا کے کمزور انسانوں کو سرے سے تولید نسل کا یعنی اپنی نسل آگے بڑھانے کا حق ہی نہیں ہونا چاہیے۔ لوگ اب تک جن اخلاقی اصولوں کی پیروی کر رہے ہیں وہ عام لوگوں اور اکثریت کے مفاد کی خاطر بنائے گئے ہیں اور اشرافیہ کے فائدے کے لیے نہیں ہیں۔ لہٰذا ان اصولوں کو ختم کر دینا چاہیے اور ایسے اصول اختیار کرنے چاہیے جو اشرافیہ کے مفاد میں ہوں۔
یہ نتشے کے اس قول کی تشریح ہے کہ نیکی، سچائی اور احسان حقیقی اور مطلق امور نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر شخص طاقت چاہتا ہے۔ اس کے بعد نتشے مذاہب پر حملہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مذاہب نے بشریت کو دھوکہ دیا، کیونکہ مذاہب نے ان کو انصاف اور کمزوروں کی حمایت کا درس دیا۔ وہ زمانہ اچھا تھا جب دنیا میں مذاہب نہیں تھے اور جنگل کا قانون رائج تھا۔ اس وقت جو طاقتور ہوتا وہ کمزور کو کھا جاتا اور کمزور نسل معدوم ہو جاتی تھی۔ ابتدائی زمانے میں دنیا طاقتور لوگوں کی مرضی کے محور پر گھومتی تھی اور کمزور ان کے ماتحت اور غلام تھے، مگر طاقتور اقلیت میں اور کمزور اکثریت میں تھے۔ اس لیے انہوں نے ہیلے اور تدبیر یعنی فریب سے کام لے کر طاقتور لوگوں کو اپنی ترقی کا زینہ بنایا۔ انہوں نے مہربانی، شفقت، فروتنی اور خیر خواہی اور عدالت و کرامت کے اصول کو نیکی، راستی اور احسان کی شکل میں ان کے ذہنوں میں جلوہ گر کیا اور قبول کرایا، تاکہ اس طریقے سے وہ طاقتور لوگوں کی طاقت کو معتدل بنائیں اور ان کی غلامی سے چھٹکارا پائیں۔ انہوں نے اپنے اس مقصد کو مذاہب کے وسیلے سے حاصل کیا اور خدا اور حق کو مذاہب کا کلا قرار دیا۔ تاہم مکتب طاقت کا نظریہ کارل مارکس کے نظریے کے بالکل برعکس ہے، جو کہتا ہے کہ مذہب کو طاقتور لوگوں نے کمزور لوگوں کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پر ایجاد کیا ہے، جبکہ نتشے کہتا ہے کہ مذہب کو کمزوروں نے طاقتوروں کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پر ایجاد کیا ہے۔ اگرچہ یہ دونوں ہی مذاہب کے مخالف ہیں، مگر ایک کا دعویٰ ہے کہ مذہب جو ہے کمزوروں کی ایجاد ہے، کیونکہ یہ اپنے آپ کو طاقتوروں کا طرفدار سمجھتا ہے، جبکہ دوسرا اپنے آپ کو کمزوروں کے طرفدار کے طور پر پیش کرتا ہے، اور اس کا دعویٰ ہے کہ مذہب طاقتوروں نے ایجاد کیا تاکہ کمزوروں کی شورش پر قابو پا سکیں۔ پھر نتشے سقراط، گوتم بدھ اور جناب مسیح پر حملہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مسیح اخلاق غلامی کا اخلاق ہے۔ مسیح اخلاق غلامی کا اخلاق ہے۔ اس نے عقائی کے اخلاق کو تباہ کر دیا ہے۔ انسانی برادری، مساوات، صلح نیز عورتوں اور غمزدوں کے حقوق، جن کا دنیا میں بڑا چرچا ہے، یہ سب دھوکہ اور فریب ہیں۔ یہ باتیں کمزوری اور انحطاط کا معجب ہیں۔ ان اصولوں کو ترک کر دینا چاہیے اور عقائی زندگی کے اصول اختیار کرنے چاہیے۔ خدا اور آخرت کی زندگی کا ذکر کرنا چھوڑ دینا چاہیے۔ نیز مہربانی اور رقت قلبی جیسی باتوں کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دینا چاہیے۔ مہربانی عاجزی ہے اور فرما برداری فرمائیگی سے پیدا ہوتی ہے۔ حلم و حوصلہ اور عفو درگزر بے ہمتی اور سستی کا نتیجہ ہے۔ ان کی بجائے انسان کو مردانگی اختیار کرنی چاہیے تاکہ وہ برتر مرد کے رتبے پر پہنچ جائیں۔ برتر مرد وہ ہے جو اچھائی اور برائی سے برتر ہو اور قوت و طاقت حاصل کرنے کا عزم بالجزم رکھتا ہو۔ فرنگیوں میں بہت سارے مکاتب پیدا ہوئے ہیں، مگر خوش قسمتی سے ہمارے درمیان ایسے مکاتب یعنی ایسی وبائیں پیدا نہیں ہوئیں۔ چنانچہ یورپ کی روح یہی ہے۔ وہ حقوق بشر کا جو اعلامیہ جاری کرتے ہیں وہ محض دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے ہے۔ یورپی تربیت اور حقیقی یورپی اخلاق مکیاولی کا اخلاق اور نتشے کا اخلاق ہے۔ فرنگی استعمار دنیا میں جو کام کر رہا ہے اس کی بنیاد اسی پر ہے، اور وہ فرنگی استعمار کی روح، خواہ وہ امریکی ہو یا یورپی، یہی ہے، اور اس کا اخلاق بھی یہی ہے۔ جب ہمارے سامنے آتے ہیں تو انسانی حقوق کا دم بھرتے ہیں اور ہم بھی ان کی باتیں دہراتے رہتے ہیں۔ خدا کی قسم ہم غلطی کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ نے ویتنام میں کیا کیا؟ اس نے نتشے کے فلسفے پر عمل کیا۔ یہ ٹھیک وہی فلسفہ ہے، کوئی دوسری چیز نہیں۔ وہ ہر وقت انسانیت اور فلاح انسانیت کی باتیں کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ٹرینڈ رسل نے یہ کہا اور فلانے نے یہ کہا، کہ حالانکہ تمام فرنگیوں کی سوچ کی بنیاد نتشے کا فلسفہ ہے۔ بہت کم افراد ایسے ہوں گے جنہیں مستثنی قرار دیا جا سکے اور جو اس انداز پر نہ سوچتے ہوں۔ ان کا خون شاید سرزمین مشرق سے ہوگا یا ان کی ماں لازماً سرزمین مشرق سے ہوگی، ورنہ ان سب کا تخم اور خمیر ایسا ہی ہے۔ نتشے کہتا ہے کہ نفس کو کیوں مارا جائے؟ نفس کو تو پالنا چاہیے۔ غیر پرستی کیا چیز ہے؟ انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو چاہے اور اپنے آپ کو پوجے۔ کمزور لوگوں کو بے سہارا چھوڑ دینا چاہیے تاکہ وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں اور دنیا سے رنج و غم کا خاتمہ ہو جائے۔ برتر مرد وہ ہے جو طاقتور ہو اور طاقت کے ساتھ زندگی بسر کرے، اپنی خواہشات کو پورا کرے اور خوش رہے، اپنے آپ کو آقا سمجھے اور اپنی آقائی کی راہ میں جو بھی رکاوٹ آئے اسے ہٹا دے، خطرے سے ہراساں نہ ہو اور جنگ سے نہ ڈرے۔ یہ برتر مرد کی تعریف ہے جو وجود کی اور کمال کی غرض و غایت ہے۔ اس کے لیے سب کچھ تخلیق کیا گیا ہے، ہر وجود کا سارا مقدمہ وہی ہے۔
اب دیکھیے، نیتشے کا کامل انسان ایسا ہے کہ اس کی راہ میں کسی چیز کو مانع نہیں ہونا چاہیے، اور اسے اخلاق، رحم، انسانیت، مروت، مہربانی اور عدل و انصاف کو دور پھینک دینا چاہیے، اور ان چیزوں سے اپنی جان چھڑوانی چاہیے۔ پھر نیتشے کہتا ہے کہ عورت کی مرد سے برابری، اس کے حقوق کی رعایت کا لازم ہونا بھی ایک غلط بات ہے۔ اصل مرد ہے، اور مرد کو چاہیے کہ وہ جنگجو ہو۔ عورت کا کام جنگجوؤں کو انٹرٹین کرنا یعنی تفریح مہیا کرنا ہے، اور جنگجوؤں کی اولاد پیدا کرنا ہے، یعنی عورت کسی دوسرے کام کے لیے نہیں آئی، وہ صرف مرد کی تفریح کے لیے اور بچے پیدا کرنے کی مشین بن کر آئی ہے۔ یہ بھی دنیا میں کامل انسان، مثالی انسان، اعلیٰ انسان، برتر مرد یا سپرمین کو متعارف کرانے کا ایک معیار ہے جو مکتب طاقت پیش کرتا ہے۔ اس مکتب کے مقابلے میں ایک اور مکتب ہے جو کمزوری کا پرچار کرتا ہے۔ وہ نیکی اور خوبی کو کمزوری میں پوشیدہ سمجھتا ہے۔ دنیا میں ایسے لوگ ہوئے ہیں اور آج بھی موجود ہیں۔ یہ اعتراض خصوصاً مسیحیت پر وارد ہوتا ہے کہ اس نے کمزوری پر مبنی اخلاق کا بہت زیادہ پرچار کیا ہے۔ یہ بات کہ اگر کوئی تمہارے داہنے گال پر تھپڑ مارے تو اپنا بایاں گال بھی پیش کر دو، یہ اصل میں کمزوری ہی کی تبلیغ ہے۔